اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منظور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ ویور، بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مسئلے ہو رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں؟ یہ آپ کے سامنے تمام سوشل ہو یا ٹی وی اینکر ہوں یا سوشل میڈیا کے لوگ ہوں، سب یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ میں بھی صبح اٹھتے ہی یہ سن کے سمیع ابراہیم صاحب کی اور کچھ اور لوگوں کی یہ ویڈیوز اور خبریں، تو مجھے میرا دماغ، میرا دل یہ کہنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ میں بھی کچھ بات کروں، کیونکہ حق اور سچ کہنا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ حق اور سچ کی بات ضرور کی جائے، کیونکہ یہ وقت ہے ہمارے ملک کو جو لوگ یہ برباد کر رہے ہیں۔ ادھر دیکھیں، سیلاب ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ جی سیلاب میں عمران خان صاحب جو ہے نا، اس کو سیلاب کی فکر، وہ بھائی اس کو تو سیلاب کی فکر ہے، اس نے تو 2 گھنٹے بیٹھ کے 14 کروڑ ارب روپے اکٹھے کر لیا، تمہیں کیا فکر ہے؟ میں امپورٹنٹ سے پوچھتا ہوں، تمہیں کیا فکر ہے؟ اور یہ سارے جو کھلار یوں گھوم پھر رہے ہیں، ان کو کیا فکر ہے سیلاب والوں کی یا عوام کی؟ کیا یہ جو ابھی سمیع ابراہیم صاحب نے بات کی کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں، خندقیں جیسے کوئی جنگ ہو رہی ہے عوام کے لیے، ایک سچی اور سیدھی عوام جو اپنا حقوق چاہتی ہے، اس کے لیے جناب یہ کالا، یہ مچھل کالا، یہ رانا، یہ شیطان اور یہ پوری اس کی کیبنٹ اور یہ جو ملا چھپ کے ابھی پڑا ہوا ہے، جو مہنگائی کے نعرے لگاتا تھا روڈوں پر، اور یہ سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں۔ صرف یہ رانا اپنی خندقیں کھود رہا ہے۔ جناب یہ کفار اور انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے۔ شرم کرو، کچھ شرم کرو۔ ملک بھوک کے دامن میں چھپ چکا ہے، ملک میں بھوک کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا، آپ دیکھیں لوگوں کو، آپ دیکھیں گاؤں اور غریبوں کو، کیا دیکھیں گے جو 24 گھنٹے ان کی انتشار اور انتقامی کاروائی میں گزر رہا ہے، ایئر کنڈیشن میں چھپ کے۔ یہ 13 کلومیٹر کے اسلام آباد میں یہ لوگ افیسر بن کے، وزراء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، چور اور امپورٹنٹ۔ ان کو کیا نظر آئے گا یہ غریبوں کا حال، یہ جو برا کر ڈالا ہے؟ میں تو اس کسان احتجاج کو بھی میں صحیح نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ کسان کس لیے گئے ہیں؟ کون سی اس کالے رانے نے ان کو جو ہے نا پھولوں کے جو ہے نا ہار پہنائے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف باتوں میں ان کو ٹال دیا ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کسانوں کو غیرت آنی چاہیے کہ یہ باتوں میں ہو گیا اور کوئی لکھ پڑھ کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑے ہمارے کسانوں کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب جی کی زمین اور رقبے ہیں، ہمارے ہاں جو امراء پڑے ہوئے ہیں جن کے رقبے ہیں ہزاروں مربع، تو ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ کسانوں کو متحرک کرے۔ یہ امپورٹنٹ جو خندقیں کھود کر ملک کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، ملک کا پیسہ یہ پولیس پہ ناجائز، خندقوں پہ ناجائز، راستے بند کرنے پہ ناجائز خرچ کر رہے ہیں، ان کو لگام دینے کے لیے نکلے۔ یہ بھی نکلے، ہمارا جو کال آنے والی ہے، انتظار ہے عمران خان صاحب کا، ان کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی میری گزارش ہے، اب ٹو لیٹ مت کرے، بہت لیٹ نہ کرے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آج اور کل تک یہ جو ضمنی کے 16 اکتوبر کو جو یہ الیکشن کے اعلان کیے ہوئے نا، ان کو نتھ دی جائے اور اس الیکشن کمیشن کو بھی گھیراؤ کیا جائے، اور باہر نکلے اور پکڑیں ان کو۔ یہ چور گھس بیٹھی جو حکومت آئی ہوئی ہے، یہ ملک کو برباد کر دیا ہے، ان سب کو پکڑیں۔ اور نیا جو شکاری آیا ہوا ہے یہ اسحاق ڈار، اس کو پکڑیں، اس کو پتہ چلے لندن سے یہاں پہنچا کیسے جاتا ہے، اور اب تجھے لندنیاں وہ جو آخرت کی لندن ہے جو وہاں کیسے بھیجا جاتا ہے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں اور یہی ہونا چاہیے۔ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لمبو ہے، یہ فوج کا سربراہ، تو وہ کبھی امریکہ جا رہا ہے، کبھی لندن جا رہا ہے،
اس کا کیا بنتا ہے کام؟ یہ تو فوج کا سربراہ ہے، ادھر فوج کی چوکیداری کرے، اس کا کیا کام بنتا ہے؟ سیاست کر رہا ہے، دورے کر رہا ہے، کیا یہ کون ہوتا ہے؟ اس کے باپ کا ملک ہے؟ ہم سے سنتا ہے بات، بڑا آ گیا، جتنے طویل قد لمبے قد والے پاگل آگے ہیں فوج کے سربراہ بن کے، شرم نہیں آتی ہے اس کو؟ ملک کا سربراہ بنا ہوا ہے، ہٹاؤ اس بے غیرتوں کو، امپورٹڈ کو۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ چور طریقے سے آئے ہوئے ہیں اور ملک برباد کر رہے ہیں؟ گھس بیٹھی حکومتوں کو بٹھا کے اب دورے کر رہے ہیں، شرم کرو کچھ۔ ملک کی ہر چیز برباد کر دیا ہے تم لوگوں نے، تمہارے سب دورے، یہ مریم کے سرکاری دورے، کیوں؟ اس کے باپ کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ، ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ آنے دو ہماری حکومت انشاءاللہ، اور آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھنا، ہمارا ملک اس وقت انشاءاللہ عوام کی لپیٹ میں ہے، عوام چاہتی ہے کہ اب یہ آئے گا ہمارا سربراہ اور حکمراں جو سچا اور صادق و امین ہے اور حق اور سچ پر قائم ہے۔ یاد رکھنا، میں پوری امپورٹنٹ سے کہتا ہوں، اور ان کے ہواری ہینڈلر سے بھی کہتا ہوں، جو بھی اس امپورٹنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ سیفر 100%، 101% 101% سچا ہے۔ اس کو جھوٹ کرنے والے، بے غیرتی پھیلانے والے، کبھی کہتے ہیں سیفر ادھر غائب ہو گیا، کبھی کیا یہ ایک چیز جو چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئی، جو ہر جگہ موجود ہے، وزارت خارجہ میں ہے، میڈیا کے پاس ہے، وہ غائب ہو گئی؟ شرم کرو، یہ جھوٹے انتقامات بند کرو۔ یہ 30 سال حکومت کرتے رہو۔ جو سوال کیا نا اس لڑکے نے، سلام ہے اس کو، جو قطر کے ایئرپورٹ دوحہ پر اس نے سوال کر دیا، مریم چور کی بیٹی، جو یہ کارڈوں میں، یہ جو کارڈ ہم سب جانتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں باہر ملکوں میں، ہمیں پتہ ہے انہوں نے جو اپنے کریڈٹ کارڈوں میں اربوں اور کروڑوں ڈالے ہوئے ہیں، یہ ان سے وصول ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جا رہی ہے چور بن کے، بھاگ کے جو ہے نا نکل رہی ہے، اور اس نے سوال کیا کہ کیا تمہاری 30 سالہ حکومت میں ایک ایسا ڈاکٹر 2-4 اور ہسپتال چھوٹا سا نہیں بنا اسپیشل، جو چلو صرف تمہارے لیے ہی ہوتا؟ میں کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر رہا ہوں بات، تو اس بیچارے نے سوال کیا کہ کیا تمہاری 30 سالہ حکومت میں ایک ہسپتال نہیں بنا کہ چھوٹی موٹی سرجری ہو رہا ہے؟ یاد رکھنا دوستو، ان لوگوں نے یہ چھوٹے سے ملک جو اس کے بعد آباد ہوئے ہیں، سنگاپور، ملیشیا، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہانگ کانگ اور یہ موکاؤ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور اس وقت ان کا نام ہے، اور ہمارا ملک ذلت کی گہرائیوں میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ہیں ان کے یہ سبب جو ہیں، یہ جو امپورٹنٹ ہے، یہ اسی کا سبب ہے، اور اس کے ہینڈل ہواری، یہ سب، یہ جناب ان کے جو دوری ختم نہیں ہوتے، جو 4 پائی پونجے کٹھے ہوتی ہے وہ تو ان کے دوروں پہ لگ جاتی ہے، ان کے کریڈٹ کارڈوں میں چلی جاتی ہے، ان کے یہ کل کا لڑکا ہے، شرم نہیں آئی اس زرداری کو، اس کو وزیر خارجہ بنا دیا، شرم نہیں آئی اس چٹی داڑھی والے بے شرم انسان کو اور 3 سٹوجز کو کہ وزیر خارجہ کے لیے تمہیں یہی ملا تھا؟ نہ یہ کل کا لڑکا ملا تھا وزیر خارجہ کے لیے اتنی بڑی اہم پوسٹ پہ؟ میں عرض کروں گا کہ خدا را اب عدالتوں کو چاہیے، چیف جسٹس صاحب کو ہاتھ باندھ کے گزارش پہلے بھی کی ہے کئی ویلاگ میں، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ اب کچھ ملک پر رحم کرو، اس دھرتی ماں پر رحم کرو، اس امپورٹنٹ سے جان چھڑاؤ، اور از خود نوٹس لے کے ان کو بھگاؤ، ورنہ ملک کا حال بہت ذلت امیز ہو چکا ہے اور ذلت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ یار خندقیں کھودنا، عمران خان نے تو کوئی ایسا اعلان بھی نہیں کیا ابھی، کسی کو ابھی تک صرف کہا ہے کہ بلاؤں گا، وہ کب بلاتا ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو ان کو خندقیں کھودنے کی کیا پڑ گئی؟ کیا ہندوستان سے جنگ کرنا ہے؟ انہوں نے ملک کا پیسہ کیوں برباد کر رہے ہیں؟ عوام بھوکی مر رہی ہے، اس کو کیا ریلیف ملا ہے؟ کیا یہ از خود نوٹس نہیں بنتا عدالتوں کے لیے؟ خدا را اس ملک کے حال پہ رحم کریں اور از خود نوٹس لیں
اور اس امپورٹنٹ کو فوری طور پہ شفاف الیکشن کا حکم دیں عدالتیں۔ اگر ایسا نہیں کرتی عدالتیں تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں سب ملوث ہیں، یہ فوج، یہ عدالتیں، یہ تمام محکمے، تو عوام اپنا خود فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے جو ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی ہمارے ملک کی خراب کی ہے، اور یہ جو سومو نوٹس نہیں لے رہے، اور جو یہ جو عدم اعتماد کا جو یہ آیا سیلاب، یہ سب بدماشی، فراڈ اور چوری ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ لہٰذا یہ 23 کروڑ عوام اس کا نوٹس لے گی، اور ایک ایک غدار کو چن چن کے ہم چوکوں پہ لٹائیں گے، اور حساب ہوگا۔ اب یہ مت بناؤ اس کو صدام حسین کا ملک، غدار نہ بنو، تم غدار بن چکے ہو ہماری نظروں میں، عوام کی نظروں میں، اور اب یہ صدام والا جو ہے نا، یہ عراق مت بناؤ ملک کو، سوریہ، لیبیا اور کشمیر مت بناؤ، اور اس کے ذمہ دار تم مقتدر ادارے ہوں گے، عوام نہیں ہوگی جب یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ امپورٹنٹ، اور یہ امریکن خود مختاری مت سمجھو، ہم خود دار ہیں، ہم کسی کا اپنے ملک پر اس قسم کی بدماشی کسی کو نہیں ہونے دیں گے۔ عوام ہوشیار ہو چکی ہے، عوام پڑھ چکی ہے ایک بہترین اور سچے لیڈر سے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہ بدماشیاں چھوڑیں، یہ ملک میں بہت کچھ ہو چکا، اب بہت کچھ ہو چکا، بہت زیادہ ہو چکا، اب چھوڑ دیں اس ملک کی جان۔ یہ رانا ثناء اللہ اور اس کی کیبنٹ، اور یہ شہباز، اور یہ مریم، یہ حمزہ، یہ تمام امپورٹر اور 3 اسٹوجز سے گزارش ہے کہ اب چھوڑ دو اس ملک کی جان۔ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کرو شفاف، اور کوئی حل نہیں ہے، اگر نہیں تو اس کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ یہ قوم بھی مرے گی، یہ ملک بھی برباد کرنے پہ تل چکے ہیں، اور یہ عدالتیں خاموش کیوں ہیں، اور یہ فوج خاموش کیوں ہے، اور یہ ڈرامے بازیاں کیوں ہیں، اس کا سارا حساب ہوگا۔ میں ملتا ہوں دوسرے ویلاگ میں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک و قوم کا حامی اور ناصر ہو۔